الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت قال انا احیی وامیت قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبہت الذی کفر واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ کیا آپ نے اس شخص کی طرف نہیں دیکھا جس نے ابراہیم سے اس کے رب کے بارے میں بحث و مباحثہ کیا، اس لیے کہ اللہ نے اس کو بادشاہت دی۔ جب کہا ابراہیم نے میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے، تو اس نے کہا، یعنی کہ اس آدمی نے کہا میں بھی زندگی دیتا ہوں اور موت دیتا ہوں۔ ابراہیم نے کہا تو بے شک اللہ تعالیٰ سورج کو مشرق کی جانب سے لاتا ہے، تو تم اس سورج کو مغرب کی جانب سے لے آؤ۔ تو وہ شخص جس نے کفر کیا حیران رہ گیا، اور اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ الم ترا، یہ تین الفاظ ہیں۔ پہلا لفظ کیا؟ آ، یہ استفہام کے لیے ہے، سوال کرنے کے لیے ہے، کیا؟ لم کا معنی نہیں، تارا تو نے دیکھا۔ تارا اصل میں کیا تھا؟ ترا۔ لم کی وجہ سے را کے بعد جو یا تھی وہ گر گئی ہے۔ اب کیا الم ترا، کیا تو نے نہیں دیکھا، کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ الی الذی، اس شخص کی طرف، الی کا معنی طرف، الذی وہ شخص اسم موصول ہے، حاجہ فعل ماضی ہے واحد کے لیے، اس نے جھگڑا کیا، اس نے بحث و مباحثہ کیا، ابراہیم، ابراہیم سے مراد نبی ابراہیم ہیں جو اللہ کے خلیل ہیں علیہ الصلاۃ والسلام، فی ربہ، رب کے بارے میں۔ رب کس کو کہتے ہیں؟ رب وہ ہے جو پیدا کرنے والا، جو آپ کا مالک، جو آپ کے امور کی تدبیر کرنے والا، جو آپ کو پالنے والا۔ تو جھگڑا کیا ابراہیم علیہ السلام سے رب کے بارے میں۔ ان آتاہ اللہ الملک، ان کا معنی کیا؟ یہ کہ آتا فعل ماضی ہے واحد کے لیے، اس نے دی، اس نے دیا، آتاہ اس کو، کس کو؟ اس شخص کو جس نے ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑا کیا، اس کو کس نے دی؟ اللہ نے۔ کیا دی؟ الملک، بادشاہت، سلطنت۔ ان جو ہے، ان آتاہ اللہ، ان بعد میں آنے والے فعل کو مصدر کے معنی میں کر دیتا ہے۔ اس سے پہلے لام ہے، لام مقدر ہے اس سے پہلے، اس لیے اس کو کہتے ہیں منصوب بنزع الخافض، یعنی کہ اس نے ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑا کیوں کیا رب کے بارے میں؟ اس لیے کہ اللہ نے اس کو بادشاہت دے رکھی تھی۔ اذ قال، اذ کا معنی کیا ہے؟ جب، ظرف ہے ماضی کے لیے، قال کہا، فعل ماضی ہے واحد کے لیے، کہا کس نے؟ ابراہیم نے علیہ السلام۔ کیا کہا؟ کہ ربی، میرا رب۔ رب کا معنی ہوتا ہے رب، یا کا معنی میرا، میرا رب وہ ہے، یعنی کہ مجھے پیدا کرنے والا، مجھے رزق دینے والا، میرے امور کی تدبیر کرنے والا وہ ہے الذی یحیی و یمیت۔ الذی اسم موصول ہے جو، یحیی فعل مضارع ہے واحد کے لیے، یحیی جو حیات دیتا ہے، زندگی دیتا ہے، زندہ کرتا ہے، و یمیت، اور یمیت جو موت دیتا ہے، جو فوت کرتا ہے، فعل مضارع ہے واحد کے لیے۔ قال، اس نے کہا، کس نے؟ اس آدمی نے، انا میں، احیی فعل مضارع ہے واحد متکلم کے لیے، میں زندہ کرتا ہوں، وَأُمِیتُ، واو کا معنی اور امیت، میں موت دیتا ہوں، میں مارتا ہوں، یہ بھی فعل مضارع ہے واحد متکلم کے لیے۔ قال ابراہیم، ابراہیم نے کہا، فإن اللہ، بے شک اللہ، ان کا معنی کیا ہے؟ بے شک، یقیناً، یاتی فعل مضارع ہے واحد کے لیے، وہ آتا ہے، لیکن یاتی کے بعد کیا ہے؟ با۔ اب یاتی کا معنی کیا ہے؟ وہ لاتا ہے،
یاتی کے بعد جو با آئی ہے اس کی وجہ سے یاتی بی کا معنی کیا؟ وہ لاتا ہے. الشمسی کس کو؟ سورج کو. من المشرقی مشرق کی جانب سے. المشرق یہ ظرف مکان ہے، سورج نکلنے کی جگہ، سورج چڑھنے کی جگہ. فاتی بہا تو فاتی فا الگ ہے اور ایتی الگ ہے. ایتی کا معنی تو آ، فعل امر ہے واحد کے لیے، تو آ. لیکن اس ایتی کے بعد کیا ہے؟ با، تو معنی کیا ہو گیا؟ تو لا. ایتی بی کا معنی کیا ہے؟ تو لا. بہا اس کو، ہا کا معنی کیا ہے؟ اس کو، کس کو؟ سورج کو. من المغربی مغرب سے، مغربی ظرف مکان ہے غروب ہونے کی جگہ. فبہیتا فا کا معنی تو، بہیتا فعل ماضی ہے مجہول کے لیے، وہ حیران رہ گیا. الذی جس نے، کافرہ کفر کیا، فعل ماضی ہے واحد کے لیے. واللہ اللہ تعالی، لا یہدی ہدایت نہیں دیتا، لا نفی کے لیے، یہدی فعل مضارع ہے واحد کے لیے وہ ہدایت دیتا ہے، لا یہدی وہ ہدایت نہیں دیتا. القوم لوگوں کو، قوم کو، الظالمین ظلم کرنے والے. الظالمین جمع ہے کس کی؟ الظالم کی. الظالم ظلم کرنے والا، الظالمین ظلم کرنے والے، یہ صفت ہے القوم کی. اب ہم آتے ہیں اس آیت کی تفسیر کی طرف. اللہ تعالیٰ اس آیت کے آغاز میں مخاطب ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے. کیا آپ نے اس شخص کی طرف نہیں دیکھا جس نے ابراہیم علیہ السلام سے بحث و مباحثہ کیا تھا؟ تو کیا نبی علیہ السلام اس زمانے میں موجود تھے کہ آپ نے یہ منظر دیکھا ہو یا اس آدمی کو دیکھا ہو؟ آپ تو اس زمانے میں نہیں تھے. اس لیے کئی لوگ کہتے ہیں کہ ان الفاظ سے پتہ چلا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام عالم الغیب ہیں، حاضر ناظر ہیں. پیدا ہونے سے پہلے بھی آپ غیب کا علم جانتے تھے اور ہر جگہ موجود ہوتے تھے اور ہر ایک کو دیکھ رہے ہوتے تھے، اور اب فوت ہونے کے بعد بھی آپ حاضر ناظر ہیں. لیکن یہ عقیدہ غلط ہے، یہ عقیدہ درست نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی عالم الغیب نہیں ہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب زندہ تھے، جہاں موجود ہوتے تھے وہاں آپ کو حاضر کہا جا سکتا ہے. لیکن جب آپ مدینہ میں تھے تب مکہ میں حاضر نہیں تھے، جب مکہ میں حاضر تھے تو مدینہ میں حاضر نہیں تھے، جب آپ بدر کے میدان میں تھے تو مدینہ میں نہیں تھے، اور جب آپ مسجد نبوی میں ہوتے تھے تو گھر میں نہیں ہوتے تھے، جب گھر میں ہوتے تھے تو مسجد میں نہیں ہوتے تھے. اسی لیے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا ایک رات اٹھیں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو گھر میں موجود نہ پایا تو آپ کو تلاش کرنے کے لیے گئیں. تو آپ کہاں تھے؟ بقیع قبرستان میں تھے. تو جب آپ بقیع قبرستان میں تھے تو گھر میں نہیں تھے، اور جب گھر میں تھے تو بقیع قبرستان میں نہیں تھے. اور یہی معاملہ آپ کے ناظر ہونے کا، دیکھنے کا، کہ آپ دیکھتے تھے ان لوگوں کو جو آپ کے سامنے ہوتے، اور جو آپ کے سامنے نہ ہوتے ان کو آپ دیکھ نہیں پاتے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ معجزہ دیا تھا کہ دوران نماز آپ پیچھے والے لوگوں کو بھی دیکھ لیا کرتے تھے. اللہ نے آپ کو یہ معجزہ دیا تھا کہ جب آپ مکہ میں آئے معراج کے بعد تو اللہ نے آپ کے سامنے بیت المقدس کو کر دیا تو آپ اس کی علامات اور نشانیاں بتانے لگے. آپ کو نماز کے دوران جہنم دکھائی گئی، جنت دکھائی گئی. تو یہ چیزیں آپ کے معجزات سے تعلق رکھتی ہیں. لیکن عام طور پہ آپ انہی لوگوں کو دیکھ پاتے تھے جو آپ کے سامنے ہوتے تھے. اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود کہا تھا اپنے حج میں، اور یہ روایات ابن ماجہ وغیرہ کی ہیں، آپ نے کہا تھا لوگوں مجھ سے حج کا طریقہ سیکھ لو، لعلی لا اراکم بعد عامی ھذا، شاید اس سال کے بعد میں تمہیں دیکھ نہ سکوں. لعلی لا القاکم بعد عامی ھذا، شاید اس سال کے بعد میری تمہاری ملاقات نہ ہو سکے. تو اگر ہم یہ بات مان لیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام حاضر ناظر نہیں تھے، عالم الغیب نہیں تھے، تو پھر اللہ تعالیٰ کیوں کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اس آدمی کی طرف نہیں دیکھا جس نے ابراہیم علیہ السلام سے بحث و مباحثہ کیا؟ تو جواب یہ ہے کہ امام بخاری اپنی صحیح بخاری میں لکھتے ہیں
کہ مشہور و معروف مفسر امام مجاہد جو تابعی ہیں، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے شاگرد ہیں، وہ کہتے ہیں کہ علم ترى کا معنی علم تعلم، کیا آپ کو معلوم نہیں ہے، آپ کو اس آدمی کے بارے میں علم نہیں ہے جس نے ابراہیم علیہ السلام سے بحث و مباحثہ کیا تھا؟ یعنی کہ یہ واقعہ تو آپ نے سن رکھا ہے، یہ تو واقعہ مشہور ہے، اسے ہر کوئی جانتا ہے۔ یہ استفہام تعجب میں ڈالنے کے لیے ہے، یعنی کہ کیا آپ کو اس واقعے پہ تعجب نہیں ہوتا، حیرانگی نہیں ہوتی؟ تو علم تارا، کیا آپ نے نہیں دیکھا اس آدمی کی طرف جس نے ابراہیم علیہ السلام سے بحث و مباحثہ کیا؟ اور یہاں پہ میں ایک اور آیت بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا جس سے واضح ہوگا کہ ایسے گفتگو کے انداز اور اسلوب سے یہ نتیجہ نہیں نکالا جا سکتا کہ آپ حاضر ناظر یا عالم الغیب ہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ نے عام انسان کے بارے میں کہا ہے سورہ یاسین میں، اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ، کیا انسان نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم نے اس کو نطفے سے پیدا کیا ہے؟ تو کیا ہم نے یہ منظر دیکھا ہے؟ یقیناً نہیں دیکھا۔ تو مراد یہ کیا انسان کو یہ بات معلوم نہیں ہے؟ تو یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیا آپ نے اس آدمی کی طرف نہیں دیکھا جس نے ابراہیم علیہ السلام سے بحث و مباحثہ کیا؟ یہ آدمی کون تھا؟ اس بارے میں قرآن و حدیث میں کوئی صراحت نہیں آئی، لیکن امام مجاہد فرماتے ہیں یہ نمرود بن کنعان تھا۔ تو کیا آپ نے اس آدمی کی طرف نہیں دیکھا جس نے ابراہیم علیہ السلام سے بحث و مباحثہ کیا؟ ابراہیم سے مراد کون سے ابراہیم ہے؟ ابراہیم اللہ کے خلیل، وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا تھا، گہرا دوست۔ جھگڑا کس موضوع پہ ہوا؟ فی ربہ، رب کے بارے میں۔ کیا مطلب؟ رب کے وجود کے بارے میں، کہ رب کوئی ہے یا نہیں ہے، یعنی کہ وہ خود ربوبیت کا دعویٰ کرنے لگ گیا تھا۔ نمرود اپنے آپ کو رب کہنا شروع ہو گیا تھا، اور اسی زمانے میں نمرود کے علاوہ لوگ ستاروں کی عبادت کرتے تھے، چاند کی عبادت کرتے تھے، سورج کی عبادت کرتے تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اس شرک کے خلاف جہاد کیا، اس کے خلاف بحث و مباحثہ کیا، اس کے خلاف مناظرے کیے، لوگوں کو روکا سورج کی عبادت سے، چاند کی عبادت سے، تاروں کی عبادت سے اور انسانوں کی عبادت سے، حتیٰ کہ ایک وقت ایسا آیا کہ انہوں نے ان بتوں کو توڑ ڈالا جن کی وہ لوگ عبادت کیا کرتے تھے سوائے بڑے بت کے۔ یہ بھی دعوت و تبلیغ کا ایک انداز تھا۔ پھر ان کے خلاف لوگ جمع ہونے لگے، معاملہ بادشاہ تک پہنچا، تو وہاں پہ یہ بحث و مباحثہ ہوا۔ تو کیا آپ نے اس آدمی کی طرف نہیں دیکھا جس نے ابراہیم علیہ السلام سے بحث و مباحثہ کیا رب کے بارے میں؟ اس سے پتہ چلا کہ توحید کو ثابت کرنے کے لیے، دین اسلام کی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے، اور باطل ادیان کے بطلان کو واضح کرنے کے لیے بحث و مباحثہ کرنا بڑی اچھی بات ہے۔ یہ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت اور ان کا طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان آتاہ اللہ الملک، اس لیے کہ اللہ نے اس کو بادشاہ دے رکھی تھی۔ ان الفاظ کا کیا مطلب ہے؟ ان الفاظ کا مطلب یہ ہے کہ اس آدمی نے کفر و شرک کی راہ کیوں اختیار کی، اس نے یہ نعرہ کیوں لگایا کہ میں رب ہوں؟ اس لیے کہ اللہ نے اسے بہت بڑی نعمت دی تھی، اللہ نے اسے بہت بڑی بادشاہت دی تھی جس میں اس کا کوئی مخالف نہیں تھا جو سامنے آئی، بلا شرکت غیرے اسے بہت بڑے علاقے پہ بادشاہت ملی ہوئی تھی۔ تو اس اللہ کی دی ہوئی نعمت نے اسے تکبر میں مبتلا کر دیا، بجائے اس کے کہ اللہ کا شکر گزار بندہ بنتا، اس نے نافرمانی، معصیت اور کفر و شرک کی راہ اختیار کی اور اپنے آپ کو رب کہنے لگا۔
اس سے پتہ چلا کہ کئی دفعہ کوئی نعمت انسان کو گمراہی پہ لگا دیتی ہے. اگر کسی کے پاس زیادہ مال نہیں ہے تو اللہ سے رزق حلال مانگے، لیکن شکوہ نہ کیا کرے، بلکہ اللہ کے ساتھ حسن ظن رکھے اور یہ ذہن میں رکھا کرے کہ شاید میرے پاس بہت زیادہ مال نہ ہونا میرے لیے مفید ہے. شاید مال مجھے ملے تو میں خراب ہو جاؤں، شاید مال میرے لیے فتنہ بن جائے. کسی کے پاس اولاد نہیں ہے، وہ اللہ سے اولاد مانگے. مانگنا عبادت ہے، دعا ہے، لیکن جب تک اولاد نہیں ملتی اللہ کے ساتھ خیر کا گمان رکھے، اچھا گمان رکھے، یہ سمجھے کہ شاید فی الحال اولاد ہونا میرے لیے خیر کا باعث نہیں ہے. ورنہ کئی لوگ اولاد کی وجہ سے گمراہی کے راستے پہ لگ جاتے ہیں، کئی لوگ مال کی وجہ سے گمراہی کے راستے پہ لگ جاتے ہیں، کئی لوگ بادشاہت اور حکومتوں کی وجہ سے گمراہی کے راستے پہ لگ جاتے ہیں. تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ ان آتاہ اللہ الملک، اس نے ابراہیم علیہ السلام سے بحث و مباحثہ رب کے بارے میں کیوں کیا؟ اس لیے کہ اللہ نے اس کو بادشاہ دے رکھی تھی. اس بادشاہت نے اسے گمراہی پہ لگا دیا، ورنہ اس کی کیا جرت تھی کہ رب کے بارے میں بحث و مباحثہ کرے. اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے کہ میرا رب وہ ہے جو حیات دیتا ہے، زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے. یہ انداز بتا رہا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اسے رب ماننے سے انکار کیا ہوگا، جب بادشاہ کے پاس یہ بات پہنچی ہوگی کہ ہمارے بتوں کو رب نہیں مانتا، یہ سورج کو رب نہیں مانتا، یہ چاند کو رب نہیں مانتا، یہ تاروں کو رب نہیں مانتا، تو اس نے کہا ہوگا بھی تمہارا پھر رب کون ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کا تعارف پیش کیا، کہا میرا رب وہ ہے جو حیات دیتا ہے اور موت دیتا ہے. اس سے پتہ چلا موت و حیات دینے والا کون ہے؟ ایک اللہ ہے. عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے کئی انسانوں کو زندہ کیا. وہ کیا تھا؟ معجزہ تھا، اور وہ بھی اللہ کی اذن سے ہوتا تھا. لیکن افسوس ہے کہ آج لوگ ولیوں کے بارے میں، مثال کے طور پہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے بارے میں کہہ دیتے ہیں کہ وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے، جبکہ شیخ اللہ کے ولی تھے، بہت بڑے عالم دین تھے. وہ تو ایسی شرکیات سے روکنے والے تھے، وہ تو توحید کی دعوت دینے والے تھے. تو جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب وہ ہے جو حیات دیتا ہے اور موت دیتا ہے، قال انا احیی و امیت، تو اس نے کہا میں بھی حیات دیتا ہوں، زندگی بخشتا ہوں، اور میں بھی موت دیتا ہوں. تو کیا اس کا یہ کہنا درست تھا؟ بالکل غلط تھا. کچھ علماء کرام نے تفسیر میں لکھا ہے کہ اس نے 2 قیدیوں کو بلایا، ان میں سے ایک کو پھانسی کے پھندے پہ چڑھا دیا اور دوسرے کو معاف کر دیا. تو کہا دیکھو اس کو میں نے موت دی ہے اور اس کو میں نے زندگی دے دی ہے. حالانکہ اس کی بات غلط تھی. زندگی دینے والا اللہ ہے، زندہ وہ پہلے سے تھا. جس کو اس نے معاف کر دیا وہ پہلے سے زندہ تھا، اس نے تو اس کو معافی دی ہے. اور جس کے بارے میں وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اس کو موت دی ہے، اس کو موت دینے والا وہ نہیں ہے، موت دینے والا اللہ ہے. البتہ اس نے موت کا سبب اختیار کیا ہے. لیکن ابراہیم علیہ السلام نے اس موضوع پہ اس سے مزید گفتگو نہیں کی. ابراہیم علیہ السلام نے یہیں سے دوسری دلیل کی طرف قدم بڑھایا. کہا ابراہیم علیہ السلام نے فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِي بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ. تم کہتے ہو کہ میں موت و حیات کا مالک ہوں، تو موت و حیات تو بہت بڑی بات ہے. میرا تم سے معمولی سا مطالبہ ہے، وہ کیا کہ تم سورج کو مشرق کی بجائے مغرب سے لے آؤ. بھئی جب تم رب ہو تو سورج کے بھی رب تم ہوگے، نعوذ باللہ من ذالک.
اگر تمہاری ربوبیت چلتی ہے، تمہارا تصرف چلتا ہے، کنٹرول تمہارا ہے، تم رب ہو، تو سورج کو جو روزانہ مشرق سے نکلتا ہے آج اسے مغرب سے نکال کے دکھاؤ۔ فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ بات سن کر وہ آدمی حیران رہ گیا جس نے کفر کیا۔ یہاں پہ غور کیجئے، سیاق و سباق کا تقاضا یہ تھا کہ یہاں پہ کہا جاتا فبہیتا، کہ وہ حیران رہ گیا، یعنی کہ الذی کفر، بظاہر اس کی ضرورت نہیں ہے، اتنا کافی فبہیتا کہ وہ آدمی کیا ہو گیا، حیران رہ گیا، دہشت زدہ ہو گیا کہ اب میں کیا کروں۔ لیکن اللہ نے کہا حیران رہ گیا وہ آدمی جس نے کفر کیا۔ تو یہ الفاظ حیران رہ گیا وہ آدمی جس نے کفر کیا، یہ بتانے کے لیے ہیں کہ ایسے شخص کے کفر میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ یہاں پہ ابراہیم علیہ السلام نے بہترین انداز سے اللہ رب العزت کی ربوبیت کا مقدمہ لڑا ہے، بہترین انداز سے اللہ رب العزت کے ربوبیت کو ثابت کیا ہے اور اس کی ربوبیت کو غلط ثابت کیا ہے۔ جب اس کی ربوبیت غلط ثابت ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ کی ربوبیت خود بخود ثابت ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا ظالم لوگوں کو۔ یہاں پہ ظلم سے مراد کون سا ظلم ہے؟ کفر و شرک والا ظلم، یعنی کہ یہ ظالم تھا، کفر و شرک کرنے والا تھا، اور اللہ تعالیٰ کفر و شرک کرنے والوں کو ہدایت نہیں دیتے۔ اس سے پتہ چلا ہدایت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہدایت دینے والا اللہ رب العزت ہے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے اپنی اس نعمت سے محروم کر دیتا ہے۔ اور اس سے پتہ چلا ہدایت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، معمولی نعمت نہیں ہے۔ اسی لیے ہمیں سکھایا گیا ہے کہ ہم ہر نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے اللہ سے ہدایت مانگا کریں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ جب انسان کفر و شرک کی راہ پہ چلے تو اللہ تعالیٰ اسے محروم کر دیتے ہیں۔ فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم، جب لوگوں نے ٹیڑھا راستہ اختیار کیا، کجی کی راہ اختیار کی، تو اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا۔ یہاں پہ اس امر کی وضاحت کرنا چاہوں گا کہ نمرود کے بارے میں یہ بات مشہور و معروف ہے کہ اس کے ناک میں مچھر داخل ہو گیا تھا، وہ مچھر اسے بڑا تنگ کرتا تھا، اس وجہ سے لوگوں سے مطالبہ کرتا تھا کہ میرے سر پہ ہتھوڑے برساؤ، جوتے برساؤ، مجھے مارو۔ تو کئی سال اس کی پٹائی ہوتی رہی، یہ اس کو سزا ملی رب ہونے کا دعویٰ کرنے کی۔ لیکن یہ واقعہ کسی صحیح سند سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں ہے۔ امام طبری اسے اپنی تفسیر وغیرہ میں لے کر آئے ہیں، لیکن زید بن اسلم سے روایت کرتے ہیں، تو اس لیے اس واقعے کی حقانیت کے بارے میں کوئی دلیل نہیں مل سکی۔ تو بہرحال یہ ہے نمرود، اور یہ ہے اس کا بحث و مباحثہ جناب ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ۔ اور اس سے پتہ چلا کہ ابراہیم علیہ السلام نے کیسے اللہ رب العزت کی توحید کی خاطر مشکلات کو برداشت کیا، مصائب کو برداشت کیا، لیکن توحید کے معاملے میں کمپرومائز نہیں کیا۔ اپنا گھر چھوڑنا انہوں نے برداشت کر لیا، والد کو چھوڑنا برداشت کر لیا، لیکن توحید کی دعوت دیتے رہے اور شرک سے روکتے رہے۔ یہاں سے یہ بھی پتہ چلا کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا ساتھ دیا، اور اللہ تعالیٰ ولی ہیں کن کے؟ ایمان والوں کے، جیسا کہ پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا۔ اور نمرود کا دوست کون تھا؟ شیطان، اور شیطان نے اس کا ساتھ نہیں دیا۔ ایسے ہی شیطان روز قیامت ان لوگوں کو مایوس کرے گا جو شیطان کی باتوں میں آ کر اللہ رب العزت کے ساتھ اوروں کو شریک کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن حمید سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے،
وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.